یا ان کے جو بت بنائے گئے ہیں وہ جہنم میں جلیں گے۔ اور ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب کی وائس میں کہ یہ گنبد خضرا بھی جلے گا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب نے عمومی بات کی ہے کہ یہ جو جہنم میں جلنے والے طاغوت ہیں، ان کے بت، تصویریں اور گنبد، یہ بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انبیاء کے بارے میں خاص کر اور صالحین کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کے بت اور قبریں جو بعد میں طاغوتوں نے بنائی ہیں وہ بھی جلیں گی، تو یہ اس کا باطل عقیدہ ہے، وہ گستاخ رسول بھی ہے اور دنیا کا پاگل ترین آدمی ہے۔ یہ ہے جناب علامہ فیاض محمود باجوہ مناظر باز مولوی صاحب، جو فتویٰ لگا رہے ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، اور کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ بت بھی جہنم میں جلیں گے، گنبد بھی جلے گا اور یہ مزار بھی جلیں گے، یہ اس کا باطل عقیدہ ہے اور یہ دنیا کا پاگل ترین انسان ہے۔ اتنے بڑے فتوے لگائے، حالانکہ کل اس سے بات ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کا وہ کلپ اس کو سنایا بھی گیا ہے، سنا بھی ہے، اس نے تھوڑی دیر کے لیے اس نے رجوع بھی کیا ہے۔ پہلے یہ کہتا تھا یہ گنبد کس طرح شرک ہو گیا، گنبد کس طرح جلیں گے، پھر جب اس کو یہ ڈاکٹر صاحب کے کلپ سنائے گئے تو دبے پاؤں دبے زبان میں اس نے تھوڑا سا رجوع بھی کیا، اور اس کے جو حواری تھے وہ فوراً خوش ہو گئے کہ دیکھا رجوع کر لیا، دیکھا رجوع کر لیا۔ اب ان حواریوں کو پھر ان کا دوسرا رخ میں دکھا رہا ہوں، چونکہ یہ ذوالوجہین ہے، دو چہروں والا ہے۔ ذرا آج اس کا بیان سنیں، اس کا فتویٰ سنیں جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگایا ہے اس نے۔ ڈاکٹر صاحب کا موقف جاننے کے باوجود اب ڈاکٹر صاحب کا موقف ذرا دوبارہ سنیں اس معاملے میں، اس مرد مجاہد کا۔ اس کے اندر شرک کا شائبہ تک نہیں تھا، اس لیے بغیر بے خطر اس نے ننگی اریاں دعوت دی ہے، ہر شرک کو، ہر بت کو اس اللہ کے بندے نے توڑا ہے۔ ذرا ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان پھر سن لیجیے۔ دیکھا آپ نے، جب تصویریں اور بتوں کا معاملہ آیا اور گنبدوں کا معاملہ آیا اور نام لے کے اس میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گنبد بھی جائے گا، یہ گنبد بھی جائے گا، اور اس مناظر باز یہ علامہ، اس نے یہ سارے کلپ سننے کے بعد، یہ کل اس نے سنے ہیں، کچھ زیادہ دور کی بات نہیں، یہ گویا انہی کا جواب دے رہا ہے، ڈاکٹر صاحب پر فتویٰ لگا رہا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ گنبد جائے گا وہ گستاخ رسول ہے اور پاگل ہے اور جاہل ترین۔ کتنے بڑے فتوے ظالم نے لگائے ہیں، اور پھر بے ایمان کہتا ہے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہوں۔ اس کے علاوہ کتنی اور چیزوں میں اختلاف کرتا ہے، لیکن یہ بڑی بات جو اس کے سامنے آئی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو کا استعمال ہے یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے استعمال کیا جائے تو بالکل جائز ہے، تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ اس طرح زور دے کے انہوں نے اس پر فتویٰ دیا ہے، اسی لیے ہم اپنے ویڈیوز کا استعمال کرتے ہیں، یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن فیاض محمود باجوہ علامہ صاحب کہتے ہیں یہ بہت بڑی برائی ہے، اسی لیے جسے اپنا چینل بنایا اس میں کبھی ویڈیو لائیو ویڈیو نہیں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس کو برائی سمجھتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، موقف رکھتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ روح نکلنے کے بعد قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتی، یہ کہتا ہے روح جیسی نکلتی روح مردہ ہی ہوتی ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے بھی جھکنا، حتیٰ کہ کراٹے ماسٹر کے سامنے جھکنا، والدین کے سامنے جھکنا، مولوی اور پیر کے سامنے جھکنا، جھنڈے کے سامنے جھکنا اور بادشاہ کے سامنے جھکنا، ذرا سا بھی جھکنا یہ شرک کی چیز ہے۔ احترام کے لیے صرف ایک ذات ہے اللہ کی، اس کے سامنے جھکنا ہے۔ تو یہاں بھی اس کا موقف مشرکانہ ہے، علامہ صاحب کا مشرکانہ موقف ہے، فیاض محمود باجوہ کا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اگر اس طرح دعا مانگی جائے تو شرک کہاں سے آ گیا؟ اچھا، یہ واسطے وسیلے کا شرک کا بھی قائل ہے۔ اور پھر کہتا ہے جمہوریت کیسے شرک ہے، اس کو بھی شرک نہیں مانتا ہے۔
اور بھی جو ہاروت اور ماروت کے اوپر اللہ نے جو چیز نازل کی، سحر نازل کیا، اس کا بھی انکاری کرتا ہے. سحر نہیں بلکہ جنتر منتر تھا. تو اللہ کے بندوں بتاؤ کیا اب بھی اس کو طاغوت نہ کہا جائے، اب بھی اس کو کافر و مشرک نہ کہا جائے؟ تو یاد رکھنا جو اس کو اپنا سرپرست اعلیٰ مانتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کی زد میں آتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کو اپنا سرپرست اعلیٰ مانے، امیر جماعت مانے اور اپنا لیڈر مانے، امام مانے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، مالک فرماتا ہے ایسے سارے لوگ کافر. فاولئک هم الکافرون. اس طرح زور دے کے فتویٰ ہے اللہ کا 3 دفعہ، فمن لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون. سورہ المائدہ میں 3 دفعہ یہ فتویٰ آیا ہے. تو اللہ کے بندوں غور کرو کس طرح یہ جاہل آدمی یہ دین کے ٹھیکیدار جب بن جائیں تو اس کے بعد کیسے خیر آئے گی، کیسے خیر آئے گی.